فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل، كاشف كل عزيمة وعزل، أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا، واستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبته التهامي، السيد البهي السراج المضيء الكوكب در صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الحکیم، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ بانیہ حسینیہ مرحوم جناب جعفر صاحب جو اس حسینیہ کے بانی ہیں، بہرحال اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ انہوں نے اس حسینیہ کی بنیاد رکھی، اس کا اجر تو حضرت زہرا اور امام حسین علیہ السلام دیں گے، اور ان کے گھر والے بھی اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ وہ اپنے مرحوم کی سیرت پہ چلتے ہوئے اس حسینیہ کو مجلس کے لیے حوالے کر رہے ہیں۔ لہٰذا مرحوم کی بلندی درجات کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور دوسری بات، میں حیات کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے، تمام برادران جو زحمت کرتے ہیں، بزرگان، ان کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں۔ بہرحال اس کا اجر جو ہے حضرت زہرا اور امام حسین علیہ السلام ہی دیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بانی بھی ہم ہی لوگ ہیں، مجلس بھی ہماری ہے، شرکا بھی ہم ہی ہیں، لہٰذا ہماری مجلس ہے، ہم ہی کو کرنا ہے۔
ہم ہی کو شریک ہونا ہے، لہذا اگر کوئی کمی وغیرہ کسی دن رہ جائے تو بزرگواری سے کام لیجئے اور کرامت کا اظہار کریے، عزت نفس کا اظہار کریے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، میں نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اپنے اس قول پہ جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ملائکہ ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، یہ کہتے ہوئے یہ بشارت لے کر آتے ہیں کہ ڈرو نہیں، خوف نہیں کھاؤ، رنجیدہ نہ ہو، محزون نہ ہو، اس جنت کے سلسلے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، عشر محرم کی یہ دوسری مجلس ہے، موضوع آپ کے پیش نظر ہے کربلا درسگاہ عزت و کرامت۔ میں نے کل یہ بات عرض کی تھی، کل جو میں نے گفتگو کی تھی، اور یہاں پہ ایک معذرت یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کل کی گفتگو تھوڑی سی طولانی ہو گئی تھی، انشاءاللہ آج ایسا نہیں ہوگا۔ اگر یاد رہا کہ کتنے بجے بیٹھے ہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کبھی کبھی گھڑی دیکھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا بیٹھے کتنے بجے تھے، وہ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ بہرحال اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کل چونکہ کربلا درسگاہ عزت و کرامت ہے، تو کل میں نے کوشش کی تھی تھوڑی سی گفتگو، مختصر سی گفتگو خود کربلا کے حوالے سے کروں کہ کربلا کیا ہے۔ چونکہ کربلا درسگاہ عزت و کرامت ہے، تو عزت و کرامت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کربلا کو سمجھنا پڑے گا، امام حسین کو سمجھنا پڑے گا، ان کے اصحاب کو سمجھنا پڑے گا۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ اس آیت کا موضوع سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا ربط ہے، اس لیے کہ استقامت کے بغیر عزت نہیں حاصل ہونے والی ہے، استقامت کے بغیر کرامت نہیں حاصل ہونے والی ہے۔ استقامت اگر نہیں ہوگی تو پھر ذلت ہوگی، پھر رسوائی ہوگی، پھر فراری کا لقب ملے گا، فرار کہلائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت کا اس موضوع سے بہت ہی گہرا تعلق ہے کہ کربلا درسگاہ عزت و کرامت۔ موضوع کو کیوں انتخاب کیا گیا؟ یہ موضوع کربلا درسگاہ عزت و کرامت، موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ عزیزان گرامی، میں نے خود جتنا یعنی اپنے تئیں جو مطالعہ کیا کربلا کا، جو پڑھا کربلا کو، جو اپنے فہم ناقص سے کربلا کو سمجھا، تو مجھے جو سب سے نمایاں پہلو کربلا کا نظر آیا وہ کربلا کی عزت و کرامت نظر آئی، وہ کربلا کی عزت و کرامت نظر آئی۔ اس لیے کہ جو میں نے غور کیا، فکر کیا اس موضوع کے اوپر، تو یہ دیکھا کہ امام حسین، اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنی عزت و کرامت امام حسین کے اقوال میں ملتی ہے دوسرے ائمہ کے اقوال میں نہیں ملتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ روح امام حسین پیوند کھا گئی ہے عزت و کرامت کے ساتھ، جڑی ہوئی ہے عزت و کرامت کے ساتھ۔ ہر جگہ جہاں دیکھیے، حتیٰ کربلا سے پہلے بھی جو امام کے ارشادات ہیں، فرمودات ہیں، وہ زیادہ تر یہی سب ہیں، عزت ہے، کرامت ہے، شرافت ہے، بزرگی روح ہے، یہ ہے بزرگی روح ہے۔ تو امام حسین نے بہت زیادہ، انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، مدینے سے لے کر کے، مدینے سے نکلنے سے لے کر کے عصر عاشور تک جن دو باتوں کی امام حسین نے بہت زیادہ تکرار، بہت زیادہ ریپیٹ کی ہے، وہ دو باتیں یہ ہیں، ان کا خلاصہ اگر ایک جملے میں کیا جائے تو یہ ہوتا ہے: ذلت حسین سے بہت دور ہے اور حسین موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ آپ پڑھ لیجئے پورا مقتل، آپ مطالعہ کر لیجئے پورے مقتل کا، جہاں جہاں دیکھیے بیعت کا مطالبہ ہوا، وہاں سے لے کر کے یہاں تک صرف دو چیزوں کی تکرار مل رہی ہے: حسین موت سے ڈرتا نہیں ہے، ذلت حسین سے بہت دور ہے، حسین با کرامت ہے، حسین با شرافت ہے، حسین عزیز ہے، اس لیے کہ عزیز ماں باپ کا بیٹا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بہت ہی زیادہ امام نے ان باتوں کی تکرار کی ہے، لہٰذا یہ موضوع بھی بہت اہم ہے۔
اور عزیزان گرامی عزت و کرامت اخلاق اسلامی کا محور ہے، محور ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کسی قوم میں، کسی ملت میں، کسی قبیلے کی صرف ایک جملے میں تعریف کریے، صرف ایک جملے میں بیان کریے، صرف ایک جملے میں اس کی تعریف کریے، تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے اندر عزت و کرامت پائی جاتی ہے تو ساری خوبیاں خود بخود آ جائیں گی، ساری خوبیاں خود بخود آ جائیں گی۔ عزیزان گرامی، مثال کے طور پہ ہم اس حسینیہ میں بیٹھے ہیں، اگر ہم سے یہ کہا جائے یا کسی سے یہ کہا جائے کوئی ایک ایسا بٹن دبائیے، کوئی ایک ایسی سوئچ دبائیے کہ جس کے دبانے سے ساری لائٹیں خود بخود جل جائیں، خود بخود جل جائیں بغیر کسی کمی اور زیادتی کے، کوئی ایک ایسا سوئچ دبائیے، کوئی ایک ایسا بٹن دبائیے، تو وہ جو اصل کلید ہے، وہ جو مین کلید ہے، وہ جو مین بٹن ہے، اسے دبایا جائے گا اور یہاں پہ نورانیت آ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کہا جائے کہ انسان کے اندر، انسان کی ذات کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر صرف ایک چیز کو بیان کریے، بس صرف ایک چیز کو بیان کریے، بقیہ چیز کو نہیں۔ اگر کہہ دیا جائے کہ اس کے اندر عزت و کرامت پائی جاتی ہے تو سارے اخلاق سمٹ کے خود بخود آ جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ سارے اخلاق سمٹ کر کے آ جاتے ہیں، جتنے بھی اخلاق ہیں وہ پلٹتے ہیں عزت و کرامت کی طرف، جتنے بھی اخلاق ہیں سب کا منشا، سب کا محور عزت و کرامت ہے۔ آخر کیوں عزت و کرامت کی اتنی اہمیت ہے؟ کیوں عزت و کرامت کی اتنی اہمیت ہے؟ کہا اگر عزت نہیں ہوگی، کرامت نہیں ہوگی تو ہر انسان ہر پست کام کو انجام دے گا، انسان ہر پستی گر جائے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی پستی کو انجام دے سکتا ہے، لیکن اگر عزت ہوگی، اگر کرامت ہوگی تو یہ کہے گا پستی کی طرف نہیں جائیں گے، مر جائیں گے، سر کٹا دیں گے، پستی کی طرف نہیں جائیں گے، ذلت کو قبول نہیں کریں گے، یہ نہیں کر سکتے ہیں، پستی کو نہیں قبول کر سکتے ہیں۔ اور آپ ذرا غور کریں، ہم لوگ اپنے زندگی کے بارے میں دیکھیں، معاشرے کے بارے میں دیکھیں، سماج کے بارے میں دیکھیں، دنیا کے بارے میں دیکھیں، مطالعہ کریں تو اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں انسان جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ عزت ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، وہ عزت ہے۔ انسان کبھی بھی اپنی عزت سے سمجھوتا نہیں کرتا ہے، کبھی بھی انسان اپنی عزت سے سمجھوتا نہیں کرتا ہے، جان دے دیتا ہے، جان دے دیتا ہے۔ اور کربلا ہوئی کیا؟ بھئی کربلا کیوں واقع ہوئی؟ کیوں جان دی گئی؟ کہ ہم ذلت کو قبول نہیں کریں گے، بس ذلت کو قبول نہیں کریں گے۔ ذلت کو قبول کر لیتے تو شاید کربلا واقع نہیں ہوتی، لیکن کہا ہم ذلت کو قبول نہیں کریں گے، تو پتہ یہ چلا کہ عزت بہت اہم چیز ہے۔ عزت ہے تو سارے اخلاق ہیں، سارے اوصاف ہیں، اور انسان سب سے زیادہ اپنی زندگی میں عزت کو پسند کرتا ہے، کرامت کو پسند کرتا ہے۔ عزت و کرامت آیات میں، روایات میں، لغت میں، احادیث میں کہیں کہیں پہ، زیادہ تر جگہوں پہ ایک ہی ساتھ استعمال ہوئے ہیں، یعنی مترادف استعمال ہوئے ہیں۔ جو عزت ہے وہی کرامت ہے، جو عزیز ہے وہی کریم ہے۔ شاید بعض جگہوں پہ تھوڑا سا الگ استعمال ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر تو ہم دیکھتے ہیں آیات میں، روایات میں تو عزت و کرامت ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اصل عزت کا مالک کون ہے؟ حقیقی عزت کس کی ہے؟ اصل عزت کا مالک کون ہے؟ کربلا درسگاہ عزت و کرامت ہے۔ اصل عزت کا مالک کون ہے؟ جب ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا تو قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ کے علاوہ رسول کا بھی ذکر ہوا ہے، مومنین کا بھی ذکر ہوا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ بعد والی آیت میں لیکن صرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ پہلے والی آیت کہہ رہی ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ،
عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ عزت صرف اور صرف اللہ کے لیے، بس عزت کسی کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ عزت ذاتی کا مالک صرف اللہ ہے، بس۔ اور یہ جو آیت کہہ رہی ہے عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے، یہ عزت اعطائی ہے، عزت ذاتی صرف اللہ کی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، لیکن ذاتاً صرف اس کے پاس عزت پائی جاتی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ عزت کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے۔ تو عزت ذاتی کا مالک صرف اللہ ہے۔ اسی لیے امام حسین نے فرمایا یا من خص اسمہ بالسمو والرفعہ، یا من خص اسمہ بالسمو والرفعہ، اے وہ جس نے اپنے نام کو مخصوص کر رکھا ہے بلندی سے اور رفعت سے، وَأَوْلِيَاؤُهُ بِعِزِّهِ يَعْتَزُّونَ، اور اس کے اولیاء، اس کے دوست اس کی عزت سے عزیز ہوتے ہیں، اس کی عزت سے عزیز ہوتے ہیں۔ یعنی عزت ذاتی کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی کی طرف کائنات کے امیر نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس کا لباس عزت و کبریائی ہے، اور اس کو اس نے اپنے سے مخصوص کر رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، عزت صرف اللہ کے لیے ہے۔ عزت ذاتی ہے، عزت ذاتی عزت کا مالک صرف اللہ ہے، بس۔ وہ جس کو چاہتا ہے وہ عزت آئے گا۔ جھوٹی اور جعلی عزت کو اس وقت نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزت ذاتی کا مالک صرف اللہ ہے، کرامت ذاتی کا مالک صرف اللہ ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے عزیز بنا دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا عزت دیتا ہے۔ عزت چاہیے تو اللہ سے رابطہ رکھو یا ان لوگوں سے رابطہ رکھو جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ کہیں بھی بھاگو کہ عزت نہیں ملے گی۔ قرآن نے کہا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ، وہ لوگ جو کافرین کو اپنا اولیاء بنائے ہوئے ہیں، اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، اپنا رب بنائے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں مومنین کے علاوہ، کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس عزت ہے؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت صرف اللہ کے لیے ہے، صرف عزت اللہ کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی، عزت مالک، عزت حقیقی کا مالک صرف اللہ۔ جگہ جگہ قرآن میں یہ تقریباً 100 مرتبہ شاید قرآن میں یہ چیز تکرار ہوئی ہو کہ جہاں پہ عزت مخصوص ہے، یعنی اللہ، عزت کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون، عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ شاید ظاہری عزت ہے، اس کی ابھی میں اس میں نہیں آنا چاہ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہو اس سے ہم سمجھتے ہوں کہ یہ عزت ہے۔ قرآن نے کہا ذُقْ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ، عذاب کا مزہ چکھو، بڑے عزت دار بنتے تھے۔ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ عزت تمہاری جھوٹی تھی، جعلی تھی، عزت نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا کہ میں ابھی عزت جعلی اور عزت حقیقی کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہتا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عزت اللہ سے مخصوص ہے، اس کے علاوہ کوئی عزیز نہیں ہے مگر یہ کہ جسے اللہ عزت دے دے۔ اور عزیزان گرامی، حدیث نے اسی لیے کہا کل عز لا یؤیدہ الدین مذلہ، ہر وہ عزت جس کی دین تائید نہ کرے وہ ذلت ہے۔ پتہ یہ چلا یہ سراب کی طرح ہے، لگتی عزت ہے ہوتی نہیں ہے، لگتی عزت ہے ہوتی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں جعلی عزت کی بحث نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ابھی حقیقی عزت کی بحث نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس کو بعد کی گفتگو میں کرنا چاہ رہا تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ایک انسان کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، شہرت ہے، تعلقات ہے، ادھر ادھر کا کچھ نہیں، کل عزیز غیر اللہ ذلیل، ہر وہ عزیز جو اللہ کے علاوہ ہے ذلیل، مطلب جس کے ہاں دین نہ پایا جائے، ایمان نہ پایا جائے، صداقت نہ پائی جائے، ذلیل ہے وہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔
ساری عزت اللہ کے لیے ہے، ساری شرافت اللہ کے لیے ہے، ساری کرامت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو عزیز ہونا ہے تو اس کا رابطہ اللہ سے ہونا پڑے گا، رسول سے ہونا پڑے گا، مومنین سے ہونا پڑے گا۔ عزت کی اہمیت کیا ہے؟ عزت کی اہمیت کیا ہے؟ عزت کی تاکید کیوں اتنی زیادہ ہو رہی ہے؟ عزیزان گرامی، میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، موضوع میرا ہے کربلا درسگاہ عزت و کرامت، کربلا درسگاہ عزت و کرامت۔ میں نے عرض کیا، میں نے اپنے تئیں جہاں تک کربلا کو سمجھا، جہاں تک کربلا کو سمجھا، پہچانا اور سمجھا، وہ یہ کہ کربلا کا سب سے بڑا درس جو نظر آتا ہے وہ یہی عزت و کرامت ہے، وہ یہی ذلت سے دوری ہے۔ عزت کی اہمیت کیا ہے؟ عزت کا مرتبہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، اللہ مومن کے حوالے ساری چیزیں کر دیتا ہے۔ مومن کی عظمت کا کیا کہنا، مومن کے مرتبے کا کیا کہنا۔ پیغمبر اکرم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کو دیکھ کے کہتے ہیں مرحبا بالبیت ما اعظمک وما اعظم شانک، کیا کہنا تیرا، کیا شان ہے تیری، کیا مرتبہ ہے تیرا۔ لیکن مومن کا مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے، مومن کا مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ وہ مومن جس کا مرتبہ کعبے سے زیادہ ہے، جس کے حوالے اللہ نے سب کچھ کر دیا ہے، اس مومن کے لیے حدیث نے کہا ان اللہ تعالی عز وجل فوض الی المؤمن امورہ کلہ، خدا بند عالم نے مومن کے حوالے ساری چیزیں کر دی ہے۔ وَلَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَن يَكُونَ ذَلِيلًا، لیکن مومن کو یہ اجازت نہیں دی ہے، یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل کر لے، مومن اپنے آپ کو رسوا کر لے، مومن اپنا سر کسی کے سامنے جھکا دے۔ اب انصاف سے بتائیے، جو اللہ مومن کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل کر لے، رسوا کر لے، وہ اللہ یہ کیسے اجازت دے سکتا ہے ایک مومن دوسرے مومن کو ذلیل کرے، دوسرے مومن کو رسوا کرے؟ اسی لیے حدیث نے کہا اذل الناس من اہان الناس، سب سے بڑا ذلیل انسان وہ ہے جو دوسروں کو رسوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ساری چیزیں مومن کے حوالے کر دیا ہے، سب کچھ کر دیا ہے، کہا لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے کو ذلیل کر لو، رسوا کر لو، جھکا لو، گرا لو، پستی میں چلے جاؤ، یہ اجازت نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا ذلیل انسان کون ہوا؟ سب سے بڑا ذلیل انسان وہ ہوا جو دوسروں کو ذلیل کرتا ہے، دوسروں کو رسوا کرتا ہے، مجمع میں، محفل میں، جب چاہا، جس کو چاہا، جیسے چاہا بے عزت کر دیا، ذلیل کر دیا۔ حدیث نے کہا تمہارے اندر کرامت نہیں پائی جاتی، تمہارے اندر بزرگی نہیں پائی جاتی۔ اگر کرامت پائی جاتی تو جلدی سے معاف کر دیتے، اگر کرامت پائی جاتی جلدی سے ناراض نہیں ہوتے، اگر کرامت پائی جاتی تو یہ برے اخلاق کا نمونہ پیش نہیں کرتے۔ تمہارے اندر نہیں کرامت پائی جاتی ہے، تمہارے اندر شرافت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، ایک شخص ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ہونے کے بعد کہتا ہے مولا میرا پڑوسی میرے اوپر ظلم کرتا ہے، میرا پڑوسی میرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ امام نے کہا صبر کرو، امام نے کہا صبر سے کام لو، صبر کرو۔ اس نے کہا مولا میں صبر کرتا ہوں تو لوگ مجھے ذلیل کہتے ہیں، لوگ مجھے رسوا کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ذلت میں اور مظلومیت میں فرق ہوتا ہے، ذلت میں مجبوری میں فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام نے کہا کیا کہا؟ کہا مولا لوگ مجھے ذلیل کہتے ہیں اگر میں صبر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا انما الذلیل من ظلم، ظالم ذلیل ہوتا ہے، ظالم ذلیل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا نمونہ دیکھنا ہے کہ ظالم کہاں ذلیل ہوا، وہ کربلا کا میدان ہے۔ اور سب سے بڑا نمونہ اگر دیکھنا ہے مظلوم کی جیت کہاں پہ ہوئی، صبر کرنے والے
کی جیت کو اس کے دربار میں جا کے اس سے نظریں ملا کر کے ذلیل کر رہے ہیں، ان کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ وہی کرامت نفس پائی جاتی ہے، وہی عزت نفس پائی جاتی ہے، وہی شرافت نفس پائی جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں، اور وہی استقامت پائی جاتی ہے، وہی استقامت پائی جاتی ہے کہ اگر استقامت ہوگی، اگر یہ کہہ دیا کہ اللہ رب ہے، کوئی آ جائے دنیا کی طاقت، کوئی آ جائے دنیا کی طاقت، تخت ہو، تاج ہو، جو بھی ہو، لیکن اگر یہ کہہ دیا اللہ رب ہے، استقامت ہے، تو میں نے بار بار یہ بات کہی کہ اس آیت کا اس موضوع سے بڑا گہرا ربط ہے۔ تو عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ آخر ذلت سے دوری کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ ذلت سے دوری یعنی عزت و کرامت کا پیدا ہونا، شرافت کا پیدا ہونا، ذلت سے دوری۔ حدیث کہہ رہی ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ من اقر بالذل طاعا فلیس منا اہل البیت، اگر کوئی اپنی مرضی سے ذلت کو قبول کر لیتا ہے، ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں، ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ دوسری جگہ پہ حدیث نے کہا ذلت ساعٍ لا تفی بعز الدہر، ایک سیکنڈ کی ذلت کو پوری زندگی کی عزت بھرپائی نہیں کر سکتی ہے، پوری زندگی کی عزت بھرپائی نہیں کر سکتی ہے۔ ان باتوں کو سمجھیں گے تب پتہ چلے گا امام کیوں اتنی تکرار کر رہے ہیں۔ ذلت حسین سے بہت دور ہے، حسین موت سے ڈرتا نہیں ہے، حسین صاحب کرامت و شرافت ہے، عزت پائی جاتی ہے۔ چوتھے امام نے فرمایا مالی ان احب بذل نفسی حمر النعم، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ دنیا کے جتنے سرخ اونٹ ہیں، توجہ کریے گا، اونٹ اور سرخ اور پوری دنیا کے، اونٹ اور سرخ اور پوری دنیا کے، امام نے کہا کہ اگر پوری دنیا کے سرخ اونٹ مجھے دے دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے تھوڑی سی ذلت برداشت کر لو، میں نہیں برداشت کرنے والا، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ایسی تعبیر صرف رسول کا گھرانہ استعمال کر سکتا ہے، صرف علی کا پوتا استعمال کر سکتا ہے، صرف علی کا بیٹا استعمال کر سکتا ہے۔ پوری دنیا کے سرخ اونٹ مجھے دے دیے جائیں، میں تھوڑی سی ذلت کو برداشت نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی، اگر ذلت کو برداشت کر لیا جائے تو مشکل کیا آئے گی؟ یہ جو امام بار بار تکرار کر رہے ہیں ذلت حسین سے بہت دور ہے، ذلت حسین سے بہت دور ہے۔ امام مدینے سے نکل رہے ہیں، آواز دیتے ہیں واللہ لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید، خدا کی قسم میں اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ذلیلوں کی طرح نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح فرار کروں گا۔ کیوں؟ حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میدان میں جمع رہوں گا، ڈٹا رہوں گا۔ عزیزان گرامی، امام کہنا چاہتے ہیں اگر فرار کیا تو ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور میں تمہاری بیعت بھی نہیں کروں گا۔ واللہ لا اعطیکم بیدی الذلیل ولا افر فرار العبید، امام کرے نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میں ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اور عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ذلت کو برداشت کر لے تو مشکل کیا آئے گی؟ اگر کوئی انسان ذلت کو برداشت کر لے تو مشکل کیا آئے گی؟ میں اس سے پہلے ان امام کے اور جو دوسرے اقوال ہیں ان کی طرف جانا چاہتا ہوں اور نتیجے کے طور پہ اس بات کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا عزیزان گرامی کہ اگر آپ جتنے بھی خطبات ہیں، جتنے بھی تقریریں ہیں امام حسین علیہ السلام کی، مدینے سے لے کر کے عصر عاشور تک، میں نے عرض کیا سب کا مطالعہ کریے، بغور بدقت مطالعہ کریے، دو لفظوں میں خلاصہ ہوتا ہے حسین موت سے ڈرتا نہیں ہے، ذلت حسین سے بہت دور ہے۔ صرف دو چیز ملے گی، حسین موت سے ڈرتا نہیں ہے، ذلت حسین سے بہت دور ہے۔ کہیں پہ آپ فرماتے ہیں موت فی عز خیر من حیات فی ذل،
عزت کی موت اس حیات سے بہتر ہے. کس حیات سے بہتر ہے؟ جس حیات میں ذلت پائی جاتی ہے، جس حیات میں رسوائی پائی جاتی ہے. امام نے کہا حسین موت سے بھی نہیں ڈرتا ہے، حسین موت سے بھی نہیں ڈرتا ہے. آپ دیکھیں امام کے اقوال کو پڑھیں. امام فرماتے ہیں وَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ، اگر بدن موت کے لیے قرار دیے گئے ہیں، موت کے لیے بنائے گئے ہیں، فَقَتْلُ إِمْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ، تو انسان کا اللہ کی راہ میں تلوار سے قتل ہو جانا بہتر ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ذلت کو قبول کرنا پڑے، ذلت کو نہیں قبول کریں گے، اور اگر بدن موت کے لیے بنائے ہی گئے ہیں تو مر جائیں گے. مر جانا نہیں بلکہ مر جائیں گے نہیں بلکہ تلوار سے مرنا بہتر ہے. کوئی کہتا مولا نہ جائیے، کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، میں جاؤں گا. اور ایک جوان مرد کے لیے موت کوئی آر نہیں ہے، وہ بھی اگر اللہ کی راہ میں لڑے، وہ بھی اگر دین کی راہ میں لڑے. کہا مر جاؤں گا. جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ نہ جائیے. کہا خدا کی قسم اس پوری دنیا میں اگر حسین کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو لما بایا تو یزید، تب بھی حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. کہنے کا مطلب یہ جہاں جہاں دیکھیے دو ہی چیز کی تکرار کر رہے ہیں، دو ہی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں. حسین موت سے ڈرتا نہیں ہے، ذلت حسین سے بہت دور ہے. آواز دیتے ہیں الا ان الدیا وابن الدائی قد رکض بین اثنتین بین السلہ وعبداللہ ہیہات من الذلہ. اس نابکار ابن نابکار کو، مجھ حسین کو دو چیزوں کے درمیان اس نے کھڑا کر دیا ہے، چمکتی ہوئی تلواروں کے درمیان اور ذلت کے درمیان. ہیہات من الذلہ، ذلت حسین سے بہت دور ہے. یاب اللہ لنا ورسولہ والمؤمنون وحجور تابت وجدود طارت. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے، مومنین اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ کا رسول اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے، پاک ماؤں کی پاکیزہ آغوش اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے، ماں باپ کی غیرت پسند نہیں کرتی ہے. کیا کہ حسین ذلیلوں کی اطاعت کر لے کس چیز پہ؟ علی مصارع الکرام، علی مصارع الکرام، یعنی حسین ذلیلوں کی اطاعت کو قبول کر لے با کرامت لوگوں کی قتل گاہ کو چھوڑ کر کے. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی عزیز ہوتا ہے، اگر کوئی کریم ہوتا ہے، اگر کوئی با کرامت ہوتا ہے، اگر کوئی با شرافت ہوتا ہے، اگر کسی کے اندر عزت پائی جاتی ہے تو ظالموں کی پس لوگوں کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا، میدان میں جا کر کے شہید ہو جاتا ہے، میدان میں جا کر کے شہید ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں لیس شانی شان من یخاف الموت، میری وہ شان نہیں ہے جو موت سے ڈر جائے. ما هون الموت، موت کتنی آسان ہے جب انسان عزت کی راہ میں شہید ہو، حق کے احیاء کے لیے شہید ہو. لیس الموت فی سبیل العز الا حیاتا خالدتا ولیست الحیات مع الذل الا الموت الذي لا حیات معه. لیس الموت فی سبیل العز الا حیاتا خالدتا، لیس الموت فی سبیل العز، اللہ کی راہ میں، عزت کی راہ میں شہید ہونا، الا حیاتا خالدتا، یہ حیات جاودانی ہے، یہ حیات جاودانی ہے. اور ذلت کے ساتھ زندگی بسر کرنا گویا کہ انسان مردہ ہے، گویا کہ انسان مردہ. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب انسان کے ہاں عزت نہ ہو، کرامت نہ ہو، شرافت نہ ہو تو انسان سانسوں کے چلنے کے بعد بھی مردہ ہوتا ہے، نفسوں کے چلنے کے بعد بھی مردہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے جناب زہیر عاشور کے دن تقریر کر رہے تھے، ایک مرتبہ شمر نے ٹوک دیا. جناب زہیر ایک مرتبہ کہتے ہیں ما ایاکا اخاطب انکا انتا بہیما، میں تو تجھ سے مخاطب نہیں ہوں، تو تو جانور ہے. اے جناب زہیر، سانسیں چل رہی ہے، نفسیں چل رہی ہے، کیوں اس کو جانور کہہ رہے؟ کہا اس لیے کہ اس کے اندر ذلت پائی جاتی ہے، رسوائی پائی جاتی ہے. امام وقت کے مقابلے میں آ گیا
والا عزیز نہیں ہو سکتا، چلتی پھرتی لاش ہے۔ مائی آقا او خاطب، میں تو تم سے گفتگو، تمہیں تو میں اس لائق بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ تم سے گفتگو کی جائے، کیوں آخر؟ کہا تم ذلیل ہو، تم رسوا ہو، تمہارے ہاں پستی پائی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے امام وقت کے، تم امام کے مقابلے میں آ گئے ہو۔ تو پتہ یہ چلا حیات صرف سانسوں کے چلنے کا نام نہیں ہے، حیات صرف نبضوں کے چلنے کا نام نہیں ہے، وہ حیات جس میں عزت نہ پائی جائے، وہ حیات جس میں کرامت نہ پائی جائے، وہ حیات جس میں شرافت نہ پائی جائے، وہ حیات جس میں اطاعت نہ پائی جائے، وہ حیات جس میں ایمان نہ پایا جائے، وہ حیات جس میں صداقت نہ پائی جائے، وہ حیات جس میں شجاعت نہ پائی جائے، وہ حیات ایسے ہی ہے، بس ایسے ہی ہے، بل ہم ازل کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہا عزت کے ساتھ مر جائیں گے، ذلت کو قبول نہیں کریں۔ کہا کیوں؟ کہا عزت کی راہ میں مرنا حیات ابدی ہے، لیکن ذلت کے ساتھ، کہا ذلت کے ساتھ جینا بس ایسے ہی حیات ہے، جیسے جانوروں میں سانسیں چل رہی ہیں ویسے ہمارے اندر بھی چلے گی۔ اس کے بعد امام ایک جملہ کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں حل تقدرون علی ان اکثر من قتلی، کیا تم اس سے زیادہ بھی کچھ کر سکتے ہو کہ مجھے قتل کر دو؟ یعنی تم مجھے قتل کرنے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہو، صرف تمہاری طاقت یہ ہے کہ ظاہری بدن کے سر و تن میں جدائی کر دو۔ امام اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ مِنْ حَدْمِ مَجْدِ وَمَعْوِ عِزِّ وَشَرَفِ، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں پائی جاتی ہے، اتنی اوقات نہیں پائی جاتی ہے، بدن کو تو، سر کو تو بدن سے جدا کر سکتے ہو، لیکن تم ہماری شرافت کو کیسے ختم کرو گے؟ کرامت کو کیسے ختم کرو گے؟ عزت کو کیسے ختم کرو گے؟ احترام کو کیسے ختم کرو گے؟ کیسے؟ یہ نہیں کر سکتے۔ لا تقدرون، اس کی تمہارے اندر اوقات نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، شاعر کا ایک شعر ہے، قد غیرت طعن منہم کل جارحہ، نیزوں نے، تلواروں نے، شمشیروں نے ان کے پورے بدن کو زخمی کر دیا ہے، دیگر گون کر دیا ہے، تبدیلی پیدا کر دی ہے، تغییر پیدا کی ہے۔ اِلَّا الْمَكَارِمَ فِي أَمْنٍ مِنَ الْغَيْرِ، لیکن جو ان کے اندر کرامت پائی جاتی ہے، جو عزت پائی جاتی ہے، جو شرافت پائی جاتی ہے، اس میں وہ بالکل سالم ہے، بالکل سالم ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر سٹ کٹ جائے عزت باقی رہتی ہے، کرامت باقی رہتی ہے، شرافت باقی رہتی ہے۔ اسی کو تو امام بیان کر رہے ہیں، اسی کو تو شاعر کہنا چاہ رہا ہے، الا المکارم فی امن من الغیر، کرامت پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے، عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے۔ عزیزان گرامی سمجھیں اس کو، پھر سمجھ میں آئے گا کہ کربلا درسگاہ عزت و کرامت ہے۔ تو عزیزان گرامی بار بار امام تو ہی چیز کہہ رہے ہیں، آخر کیوں؟ حسین موت سے ڈرتا نہیں ہے، ذلت حسین سے بہت دور ہے۔ دونوں باتوں کو عرض کر کے مجلس مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ حسین موت سے آخر کیوں نہیں ڈرتا ہے؟ سوال، امام حسین آخر موت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ مولا آپ کیوں نہیں موت سے ڈر رہے ہیں؟ آپ ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ حسین موت سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے کہ امام حسین کی رگوں میں مولا کائنات کا خون دوڑ رہا ہے۔ توجہ کریے گا، یہ بات میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں، جتنا زیادہ نہج البلاغہ میں کائنات کے امیر نے کہا ہے علی موت سے نہیں ڈرتا ہے، علی موت سے نہیں ڈرتا ہے، ہر جگہ پہ کہتے ہیں، کہیں پہ کہتے ہیں ان الموت طالب حسیس لا يفوته المقيم ولا يعجزه الحارب ان اکرم الموت القتل والذي نص ابن ابی طالب بيده لالف ضربة اعون الي من میتة على الفراش فی غیر طاعت اللہ۔ ان الموت
طالب حسیس، موت ایک تیز رفتار طلبگار ہے، لا یفوتہ المقیم ولا یعجز الحارب، نہ کھڑے ہونے والے کو چھوڑتی ہے نہ بھاگنے والے کو۔ علی کہنا چاہ رہے ہیں، کرار کا مطلب سمجھتے ہو، بھاگے وہ تب بھی موت آئے گی، لیکن ضلالت کی موت آئے گی، رسوائی کی موت آئے گی، میدان میں ڈٹے رہو گے، عزت کی موت کہلائے گی، شرافت کی موت کہلائے گی، کرامت کی موت کہلائے گی۔ کہ موت ایک تیز رفتار طلبگار ہے۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ، بہترین موت، باکرامت موت شہید ہونا ہے، شہید ہونا ہے۔ اسی لیے حدیث نے کہا فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، ہر نیکی سے بڑھ کے ایک نیکی ہے یہاں تک کہ انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ جب اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی نیکی نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ تلوار کی 1000 ضربیں علی ابن ابی طالب کے لیے بہتر ہے اس موت سے جو اطاعت خدا سے ہٹ کر کے بستر پہ آئے۔ تلوار کی 1000 ضربیں علی ابن ابی طالب کے لیے اس موت سے بہتر ہے جو اطاعت خدا سے ہٹ کے بستر پہ آئے۔ میں نے کہا امام حسین کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام کی رگوں میں مولا کائنات کا خون دوڑا ہے۔ ایک دوسری جگہ پہ مولا موت کی تعبیر ایک عجیب اور ایک لطیف تعبیر کرتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں میں تو موت کی تلاش میں ایسے موت کے پیچھے جا رہا تھا جیسے ایک پیاسا رات بھر رات کی تاریکی میں تھک کر کے صبح کو چشمے پہ وارد ہو جائے کا قاربن ورد۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان ہو، پیاسا ہو، پوری رات چشمے کی تلاش میں ہو، صبح کو جب چشمہ مل جائے، پانی مل جائے، اسے کتنی لذت محسوس ہوگی، کتنا سکون محسوس ہوگا۔ کیوں؟ علی نے کہا علی موت سے ایسے ہی علی مانوس ہے۔ اور ایک جگہ مولا کہتے ہیں، خطبے میں فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُ حَرْسَ عَلَى الْمُلْكِ وَإِنْ أَسْقُطْ يَقُولُ جَزْيَا مِنَ الْمَوْتِ هَنْ بَعْدَ اللَّتِيَّ وَالَّتِي وَاللَّهِ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ آنَسَ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِصَدِيهُمْ فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُ حَرْسَ عَلَى الْمُلْكِ، جب میں بولتا ہوں کہتے ہیں اقتدار کی لالچ میں بول رہے ہیں، جب میں چپ ہو جاتا ہوں کہتے ہیں موت سے ڈر گئے۔ تم نے خیبر کو نہیں دیکھا، تم نے خندق کو نہیں دیکھا، تم نے مرحب کے بارے میں نہیں پڑھا، تم نے امر عبدوں کے بارے میں نہیں پڑھا کیا؟ جب بولتا ہوں کہتے ہیں کہ اقتدار کی لالچ میں بول رہے ہیں، جب چپ ہو جاتا ہوں تو کہتے ہیں موت سے ڈر گئے۔ ہیہات بعد اللتی واللتی، افسوس یہ سب دیکھنے کے بعد واللہ لا ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ، خدا کی قسم ابو طالب کا لال موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے جتنا ایک بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں، مولا کہہ رہے ہیں امام حسین کیوں نہیں ڈر رہے ہیں؟ امام حسین کی رگوں میں مولا کائنات کا خون دوڑا ہے۔ مولا کائنات کو کہا میں موت سے اس سے زیادہ مانوس ہوں جتنا ایک بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے۔ فضائل پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ تو امام حسین نے کہا، یہ تو مولا کائنات نے کہا، ذرا امام سجاد پہ بھی آتے ہیں اور جناب اصغر پہ بھی آتے ہیں۔ امام سجاد ہے، ابن زیاد کا دربار ہے، میں توجہ کریے گا، فضائل پڑھ رہا ہوں۔ درباری بیٹھے ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، لنگر ہے، امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن حسین ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کہ ان کو تو اللہ نے مار دیا۔ ایک مرتبہ امام نے مفسر قرآن نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ روح کو قبض کرتا ہے موت کے وقت۔ ابن زیاد کو غصہ آ گیا، یہ کون ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے اور مجھ سے زبان لڑاتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، میرے سامنے جرأت۔ ایک مرتبہ کہتا ہے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جناب زینب آ گئی، یہ پہلی جگہ ہے جناب زینب کچھ بولنا چاہتی ہیں۔ امام سجاد نے کہا یا عمتو اسکتی حتی اکلمہ، پھوپھی اماں آپ چپ ہو جائیے، اب میں بولوں گا، میں یہاں پہ بولوں گا۔ ایک مرتبہ اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں اب
القتل تهددنی، کیا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ کیا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ اما علمت ان القتل لنا عادت و کرامتنا شہادہ، تجھے نہیں پتا قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہید ہونا ہمارے لیے کرامت ہے۔ ابن زیاد یہ سمجھ رہا تھا ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، بولے گا نہیں، قیدی ہے، لیکن اس بات کو بھول گیا رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے۔ اس بات کو بھول گیا، کریم باپ کا بیٹا ہے، کریم دادا کا پوتا ہے، حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے۔ جیسے دادا نہیں موت سے ڈرتے، جیسے بابا نہیں موت سے ڈرتے، ویسے میں بھی نہیں ڈرتا ہوں۔ جناب یہ تو بڑے تھے، یہ جو امام حسین، یہ جو مولا کائنات نے کہا کہ میں موت سے اس سے زیادہ مانوس ہوں جتنا ایک بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت کس نے دیا؟ فضائل پڑھ رہا ہوں، اس کا ثبوت کس نے دیا؟ اس کا ثبوت جناب علی اصغر نے دیا۔ تیر لگا اور مسکرایا، شاعر کو کہنا پڑا ہنس ہنس کے موت سب کو لگاتی رہی گلے، اصغر ہنسے تو موت کا چہرہ اتر گیا۔ اس کا اگر عملی نمونہ دیکھنا ہے کہ بچہ ہے، ماں کی چھاتی سے لپٹتا ہے، ماں کی چھاتی سے لے کے گئے تھے، لیکن موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے۔ کیوں؟ دادا نے دعویٰ کیا تھا، پوتے نے ثابت کیا، اسی لیے تو جوش نے کہا چل کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ وہ جگہ موت حیران ہے، سرگردان ہے، پریشان ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ کربلا ہے۔ میں نے کہا پوری مجلس میں نے صرف دو باتوں کی تکرار کی، یہ کہ امام حسین مدینے سے لے کر کے عصر عاشور تک جتنی زیادہ امام تکرار کرے، جتنے خطبات ہیں، جتنی تقریریں ہیں، صرف دو باتوں کی تکرار ہے، حسین موت سے ڈرتا نہیں ہے، ذلت حسین سے دور ہے۔ پڑھ لیجئے، صرف دو باتوں کی تکرار ہے، حسین موت سے ڈرتا نہیں ہے، ذلت حسین سے دور ہے۔ موت سے کیوں نہیں ڈرتا؟ میں نے بتا دیا، موت سے اس لیے نہیں ڈرتے، حیدر کرار کے پوتے، حیدر کرار کے بیٹے ہیں، رگوں میں مولا کائنات کا خون دوڑ رہا ہے۔ میں نے کئی بار اس جملے کی ریپیٹ کی، یہ آخری جملہ، اور ربط مسائل مولا آخر کیوں اتنی تکرار کر رہے ہیں کہ ذلت حسین سے بہت دور ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میرے موضوع کی اہمیت یہ ہے، میں نے جتنا پڑھا، مطالعہ کیا کربلا کو جتنا سمجھا اپنی ناقص فہم کے اعتبار سے، سب سے روشن جو موضوع میرے ذہن میں آیا وہ عزت و کرامت آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا عزت و کرامت تمام اخلاق اسلامی کا محور ہے۔ اگر عزت ہوگی، کرامت ہوگی، سارے اخلاق جمع ہو جائیں گے۔ عزت نہیں ہوگی تو بہیمہ ہوگا انسان، جانور ہوگا انسان۔ مولا کیوں اتنی تکرار کر رہے ہیں؟ آخر ذلت میں مشکل کیوں ہے؟ آخر امام چوتھے امام کیوں کہہ رہے ہیں اگر پوری دنیا کے سارے سرخ اونٹ مجھے دے دیے جائیں تب بھی میں ذلت کو قبول نہیں کروں گا؟ مولا مسئلہ کیا ہے؟ مشکل کیا آئے گی اگر کوئی ذلت کو قبول کر لے؟ عزیزان گرامی، میری آج کی اس مجلس کا شاید یہ بہت اہم پیغام ہو، شاید یہ بہت اہم جملہ ہو۔ آخر بہت توجہ چاہتا ہوں، مسائل کی طرف آ رہا ہوں، اگر دیر ہو جائے تھوڑی سی تو معذرت۔ عزیزان گرامی، آخر ذلت میں مشکل کیا ہے؟ رسوائی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا شروع میں کہ اگر امام بیعت کر لیتے، یا لفظوں کو بدل کر دوں کہ اگر امام عزت نفس، کرامت نفس کا مظاہرہ نہ کرتے، یا اگر امام ذلت کو قبول کر لیتے تو کربلا واقع نہیں ہوتی۔ کیوں کہہ رہے لا ہوتی کیوں بیدی احتاج ذلیل ولا فر فرار العبید؟ بار بار امام یہ کہہ رہے ہیں مولا مشکل کیا ہوگی اگر کوئی ذلت کو قبول کر لے؟ بتوجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آخری بات، ذلت کو قبول کرنے میں مشکل کیا ہوتی ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہم بتاتے ہیں،
ہم بتاتے ہیں اگر کوئی ذلت کو قبول کر لیتا ہے، رسوائی کو قبول کر لیتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، فرعون کون تھا جو یہ نعرہ لگا رہا تھا انا ربکم الاعلی، حکومت کر رہا تھا، لوگ خدا مان رہے تھے، اللہ مان رہے تھے، کیوں فرعون بنا؟ کیوں فرعون بنا؟ فرعون کو اللہ کس نے بنایا؟ فرعون کو خدا کس نے بنایا؟ قرآن نے کہا ہم بتاتے ہیں ذلت کو قبول کر لو گے تو مشکل کیا ہوگی؟ قرآن نے فرعون کے لیے کہا فاستخف قومہ فاطاعوہ۔ فرعون کرتا کیا تھا؟ پہلے اپنی قوم کو ذلیل کرتا تھا، رسوا کرتا تھا، پس کرتا تھا، اس کے بعد لوگ اسے ماننے لگتے تھے، پوجا کرنے لگتے تھے، عزیزان گرامی، ہر زمانے کے فرعون کا طریقہ کار یہی رہا ہے، اس زمانے سے لے کر کے آج تک، حاکم شام سے لے کر کے آج تک حکمراں یہی کرتے ہیں، پہلے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، عزت نفس کو ختم کر دیتے ہیں، کرامت نفس کو ختم کر دیتے ہیں، شرافت نفس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے، شام میں دیکھیے کہ حاکم شام نے اتنا ذلیل کر دیا، اتنا رسوا کر دیا کہ مذکر اور مؤنث کی تمیز ختم ہو گئی۔ تو اگر ذلت قبول کریں گے فاستخف قومہ فاطاعوہ، ہر دور کا جاوید، ہر دور کا ظالم پہلے قوم سے عزت نفس کو لے لیتا ہے، کرامت نفس کو لے لیتا ہے، شرافت نفس کو لے لیتا ہے، اس کے بعد ذلیل کرتا ہے، اس کے بعد حکمرانی کرتا ہے، اس کے بعد حکومت کرتا ہے۔ امام نے کہا نہیں، کربلا درسگاہ عزت و کرامت ہے، اگر تمہارے اندر عزت پائی جائے گی، کرامت پائی جائے گی تو تم کبھی اپنے کو ذلیل نہیں کر سکتے، رسوا نہیں کر سکتے۔ بس عزیزان گرامی، کربلا درسگاہ عزت و کرامت ہے۔ ذلت کو قبول کرنے کی مشکل یہ ہے کہ اگر کوئی ذلت کو قبول کرتا ہے تو ظالم اس کے اوپر حکومت کرتا ہے، جابر اس کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ اور اصحاب امام حسین نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے تو امام نے کہا میں جا رہا ہوں۔ کہاں سے جا رہے ہیں؟ نانا کے مدینے سے جا رہے ہیں، نانا کے مدینے سے جا رہے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، اماں تیرا لال جا رہا ہے، بھیا حسن حسین جا رہے ہیں۔ ہاں ارباب ازا، 2 محرم ختم ہو گئی، 2 محرم ختم ہو گئی۔ رو لیجئے، گریا وہی کرتے ہیں جو زندہ ہیں، اگلے سال بھی وہی گریا کریں گے جو زندہ رہیں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نفس المحموم لظلمنا تسبیح، اگر کوئی ہمارے ظلم کو یاد کر کے ایک آہ سرد کھینچتا ہے تو یہ تسبیح کا ثواب ہے۔ ہار باب ایسا امام نکل رہے ہیں، امام جا رہے ہیں، امام نے مدینے کو چھوڑ دیا، مکے میں آئے، مکے سے بھی نکل گئے۔ اے ارباب اعزا، مکے سے نکل رہے امام کربلا کے نزدیک پہنچ رہے ہیں، ایک مرتبہ حر کا لشکر ملتا ہے، حر کا لشکر، حر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا۔ امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اے ارباب اعزا، اے ارباب اعزا، ایک مرتبہ حر نے گستاخی نہیں کی، آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا ہیں، شاید یہی ہدایت کا سبب بنا۔ امام نے دیکھا حر کا لشکر بہت زیادہ پیاسا ہے، جانور پیاسے ہیں، بھیا عباس پانی پلا دیا جائے۔ اور جب لوگوں نے پی لیا، سپاہیوں نے پی لیا، امام نے کہا جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے۔ ہائے کریم امام، جب انسان کے اندر کرامت پائی جاتی ہے، شرافت پائی جاتی ہے، عزت پائی جاتی ہے، کریم اسے کہتے ہیں جو دشمنوں سے بھی اچھے سے پیش آتا ہے۔ ایسا کریم امام کہاں ملے گا؟ یہ ایسا کریم امام اس باپ کا بیٹا ہے جو قاتل کو دودھ کا گلاس دے رہا تھا۔ اے ارباب اعزا، مولا پانی بچائے رکھیے، مولا اگر پانی نہیں ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کل کو کیا ہوگا؟ امام آواز دیں گے میں مالک کوثر ہوں، تردد مجھے کیا ہے؟ پیاس ان کی بجھا دو، میرے بچوں کا خدا ہے، پیاس ان کی بجھا دو، میرے بچوں کا خدا ہے۔ باس کو امام نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ اے ارباب اعزا، اگر یہ پانی ہوتا تو شاید 7 محرم سے پانی ختم نہیں ہوتا، لیکن ہاں ارباب اعزا، امام آگے بڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ بڑھتے بڑھتے امام کا راہوار رک جاتا ہے۔
امام کا راہوار رک جاتا ہے، ہاں وہ جگہ آ گئی، ہاں وہ گھڑی آ گئی، مولا سنبھالیے اہل حرم کو، مولا جناب زینب کا دل بیٹھنے والا ہے، مولا جناب زینب گھبرانے والی ہے، بیویاں بے چین ہونے والی ہیں، بچے بے چین ہونے والے ہیں، راہوار رکا، امام نے دوسرا راہوار بدلا، تیسرا، 5-6 راہوار بدلے، کوئی راہوار آگے نہ بڑھا۔ امام نے کہا اس زمین کا نام کیا ہے، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں، کہا نینوا کے علاوہ کیا نام ہے، اس کے علاوہ کیا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا شت فرات کہتے ہیں، کہا اس کے علاوہ کیا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا غازریہ کہتے ہیں، مولا نے کہا اس کے علاوہ کام کیا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے کربلا کہتے ہیں، اسے کربلا کہتے ہیں۔ حسین مظلوم مقتل نے نقل کیا فتنفس السعداء، امام نے کہا ہے سرد کھینچی، آنسو بہنے لگے، آواز دیتے ہیں ھذا ارض کرب و بلائن، یہ کرب کی زمین ہے، یہ بلا کی زمین ہے۔ امام اترتے ہیں، آواز دیتے ہیں واللہ ہاں ہونا، واللہ وہاں ہونا، واللہ مناف رقابنا، ہم اسی زمین کو آباد کریں گے، قیامت تک ہم اسی زمین پہ رہیں گے، ہاں ہونا واللہ محت رحالنا، ارے ہماری سواریاں یہی رکیں گی، ہمارے جوان یہی شہید ہوں گے، ارے ہم محشور بھی اسی زمین سے ہوں گے۔ اے ارباب عزا نیچے اترتے ہیں، ایک مشت خاک لیتے ہیں، سونگتے ہیں، آواز دیتے ہیں ارے اس مٹی سے تو میرے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے ارباب عزا یہ زمین اس زمین سے خون حسین کی خوشبو آ رہی تھی، خیمے لگا دیے گئے، خیمے لگ گئے، سب خیمے میں چلے گئے۔ امام نے اہل حرم کو ایک خیمے میں جمع کیا، الگ ایک خیمے میں جمع کیا، اس کے بعد امام ہے، اہل حرم ہے، ایک مرتبہ امام نے سب کو دیکھنا شروع کیا، کبھی زینب کو دیکھتے ہیں، کبھی ام کلثوم کو دیکھتے ہیں، کبھی ام فروا کو دیکھتے ہیں، دوسری خواتین کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رونے کے بعد ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم انا اطرت نبیک محمد، اے میرے اللہ ہم تیرے نبی پیغمبر کی طرف سے ہیں، اے میرے اللہ قد اخرجنا وطردنا ومزعجنا، اے میرے اللہ ہمیں نانا کے بیان میں نہیں رہنے دیا گیا، اے میرے اللہ ہمیں نانا کے بیان سے باہر کر دیا گیا۔ اے ارباب ایسا سن سکو گے، ازاداروں سن سکو گے، آج 1400 سال کے بعد ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں میرے اللہ میری قبر کو اپنے نبی کے قبر کے نزدیک قرار دینا، یہی تو دعا کرتے ہیں نا، ہر اذان کے بعد یہی دعا کرتے ہیں نا کہ میری قبر کو اپنے نبی کی قبر کے نزدیک قرار دینا۔ لیکن ہم سے زیادہ کون چاہے، لیکن حسین سے زیادہ کون چاہتا ہے کہ نانا کے مزار کے پاس رہے، اماں کی لہر کے پاس رہے، میاں کی لہر کے امام شروع کر رہے ہیں اللہ ہمیں نکال دیا، ہم نہیں نکلنا چاہ رہے تھے، ہم نہیں آنا چاہ رہے تھے۔ ہر بار ایسا زاروں قطار رو رہے ہیں، علماء نے لکھا ہے رونے کی دو وجہ ہو سکتی ہے، پہلی وجہ بیویوں کو ڈھارس دے رہے تھے، تسلی دیکھ رہے تھے، دیکھنے کی وجہ پہلی کہ بیویوں کو ڈھارس دے رہے تھے، تسکین دے رہے تھے، زینب گھبرانا نہیں حسین ہے، ام کلثوم حسین ابھی زندہ ہے، رباب حسین ابھی زندہ ہے، سکینہ حسین ابھی زندہ ہے۔ دوسری وجہ لکھتے ہیں کہ امام کو منظر یاد آ رہے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد سب شہید کر دیے جائیں گے، میں بھی شہید ہو جاؤں گا، خیموں میں آگ لگائی جائے گی، گوشوارے چھینے جائیں گے، چادریں چھینی جائیں گی۔ ہار باب ازاں امام نے کہا
امام نے کہا زمین کا مالک کون ہے؟ کہا بنی اسد ہے۔ امام نے بلوایا، کہا ہم تم سے زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا مولا لے لیجیے۔ کہا نہیں، زمین خریدا۔ کہا ہم تمہاری زمین کو 3 شرطوں کے ساتھ تمہیں واپس کر رہے ہیں۔ میں مجلس ختم کر دیا۔ ارباب ازا، محرم یعنی آنسو، محرم یعنی گریا۔ اے ارباب ازا، کہا 3 شرطوں کے ساتھ ہم تمہاری زمین کو تمہارے واپس کر رہے، تمہیں واپس کر رہے ہیں۔ مولا پہلی شرط کیا ہے؟ کہا جب ظالم ہمیں قتل کر دے اور ظالم یہاں سے چلے جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفن کرنا۔ کتنی تمنا تھی امام کو، کتنی آرزو تھی امام کو، کتنی حسرت تھی امام کو کہ لاشوں دفن ہو جائے، لاشوں دفن ہو جائے۔ کاش ایسا ہی ہوتا، کاش ایسا ہی ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہار باب ایسا کہا مولا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا ہمارے قبر کے نشان کو باقی رکھنا، مٹنے نہیں دینا۔ جب کوئی بھی زائر آئے تو اس سے کہنا ھذا قبر حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے۔ مولا تیسری شرط، مجلس ختم ہو گئی۔ کہا تیسری شرط یہ ہے جب ہمارے زائرین آئے 3 دن تک مہمان رکھنا، 3 دن تک خدمت کرنا۔ مولا 3 دن کی شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ کہا آئیں گے تب انہیں پتا چلے گا، انہیں یاد آئے گا چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اللہ داش اللہ داش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ مجلس ختم ہو گئی۔ امام یہی پہ نہیں رکے، خواتین سے کہے اگر تمہارے مال دشمن کے خوف سے ہمیں دفن نہ کرے تو انہیں غیرت دلانا، تاکہ آگے کتنی تمنا ہے امام کو، کتنی حسرت ہے جنازہ دفن ہو جائے۔ یہی تک نہیں رکے، بچوں کی طرح ملتے ہیں۔ اے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کرے تم کھیلتے ہوئے چلے آنا، ایک دن مشتاق کھا کے کربلا اٹھا کر کے ہمارے لاشوں میں ڈال دینا۔ اے مولا کتنی تمنا تھی، لیکن 11 محرم کو جب اہل حرم کا قافلہ ادھر سے گزرا، امام سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا، جناب زینب کی نظر امام سجاد کے چہرے پہ میرا لال آخری وقت میں سال چھوڑ دیں گے۔ کبھی اماں انسان سے بتائیے، ظالموں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا، سامنے بابا کا لاشا بے گوڑا کفن پڑا ہے، بیٹا موجود ہے، بیٹا موجود ہے، لیکن اتنا مجبور ہے، آنکھوں میں ہاتھ پہ لیا ہے، پیروں میں لیا ہے، گلے میں خارزار دو ہے۔ جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا، یا جدہ صلی علیک ملیکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء وبناتک الصبایا۔ اے مولا آپ پہ ملائکہ درود بھیجتے ہیں، آپ کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، اعضا زمین کربلا پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین